ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا 7واں باب، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور پاکستان کی امن پسندی کی خواہش صرف جنوبی ایشیا تک کی محدود نہیں بلکہ پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان نے جب اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دی تھی تو خارجہ پالیسی کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا میں قیام امن بھی تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے پاکستان مسلسل مصروف عمل ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ جنگ کے بجائے باہمی گفت و شنید اور پرامن طریقے سے نکالا جائے۔ دنیا میں تخفیف اسلحہ یعنی اسلحہ کو کم کرنے کی کوششوں میں پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کا ساتھ دیا ہے۔ جنوبی افریقہ اور روڈیشیا، جس کا موجودہ نام زمبابوے ہے، میں نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تھا تو پاکستان نے بھی اس پر عمل کیا اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، نسلی امتیاز کا یہ نظام 1948 سے 1994 تک رہا۔ اس نظام میں سیاہ فام لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے مگر سفید فام لوگوں کی حکومت تھی۔ 1994 میں اس نسلی امتیاز کے نظام کا خاتمہ ہوا جس میں نیلسن منڈیلا کا کردار بہت بڑا تھا۔ اس طرح نسلی امتیاز کے خاتمے سے سیاہ فام لوگوں کو سفید فام لوگوں کے برابر حقوق ملے اور غلامی کی زندگی سے نجات ملی۔ ستمبر 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ ہوئی تو اقوام متحدہ نے مداخلت کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، تو پاکستان نے اقوام متحدہ کے اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ پاکستان نے محکوم اور غلام قوموں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ کشمیر پر بھارت نے اور فلسطین پر اسرائیل نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کی آزادی کو سلب کیا ہوا ہے۔ پاکستان نے جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی ہمیشہ حمایت کی ہے تاکہ جوہری توانائی کا غلط اور منفی استعمال نہ کیا جائے اور ہمیشہ اس جوہری توانائی کو تعمیری اور مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ پاکستان نے امن کے قیام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کہنے پر افریقی ملک کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوج بھیجی۔ کانگو نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی اور جب کانگو میں تباہ کن سیلاب آیا تو پاک فوج نے بھرپور امدادی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 2000 افراد کو بچایا اور متاثرہ آبادی کو ادویات کے علاوہ خوراک بھی فراہم کی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ عزیز طلبہ طالبات، انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان تو 17 اگست 1945 کو کر دیا گیا تھا۔ انڈونیشیا نے ویلندیزی قوم سے نجات حاصل کی تھی، لیکن ہالینڈ نے انڈونیشیا کو اقتدار کی منتقلی میں رکاوٹیں پیدا شروع کر دیں۔ انڈونیشیا اور ہالینڈ میں طویل مذاکرات ہوئے اور بالآخر 27 دسمبر 1949 کو اقتدار وفاقی انڈونیشین حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں انڈونیشیا کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے بھی آواز اٹھائی کہ تمام پرامن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھولے جائیں۔ پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی حمایت کی۔
تیونس اور مراکش کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی۔ عزیز طلبہ طالبات، الجزائر یا الجیریا شمالی افریقہ کا ملک ہے۔ اس نے 1962 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ الجیریا کے شمال مشرق میں تیونس ہے اور مغرب میں مراکش کا ملک ہے۔ تیونس اور مراکش نے 1956 میں فرانس سے آزادی حاصل کی تھی۔ پاکستان نے نہر سویز کے مسئلے پر مصر کے موقف کی حمایت کی۔ بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے خالی کرانے کے لیے پاکستان نے جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور اکثریت سے پاس کروائی۔ عزیز طلبہ طالبات، نہر سویز اور بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، مصر کی جانب سے 26 جولائی 1956 کو نہر سویز کو قومی ملکیت میں لینے کے فیصلے سے مغربی ملکوں اور اسرائیل میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ نہر سویز اس وقت برطانیہ اور فرانس کی ملکیت میں تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کی اور 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کروا دیا۔ اگلے ہی ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سویز کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ برطانیہ اور فرانس کی اس جارحانہ کارروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا۔ امریکہ نے بھی اس کی پرزور مذمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ رائے عامہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑیں۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متعین کر دیے گئے تاکہ طرفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے اس تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرح 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف پاکستان بہت مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کو اقوام متحدہ کا رکن بنوانے میں مدد کی۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے 7ویں باب پاکستان کے خارجہ تعلقات میں سے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔